الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد النبيين والصلاة والسلام على سيد الصادقين والصلاة والسلام على سيد الشهداء والصلاة والسلام على سيد الإنس والجن أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز السامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اور آپ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایمان پر روشنی ڈالوں گا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے یا ہمارا ایمان کمزور ہے. ابھی 2 ہفتے پہلے یہ دوسرا جمعہ ہے، ہم نے رمضان المبارک کو الوداع کہا. اللہ پاک نے رمضان المبارک میں جو بھی عبادت کرنے کی توفیق دی، ہم سب کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی، نفل پڑھنے کی توفیق دی، روزے رکھنے کی توفیق دی یا تہجد کی توفیق دی. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. وہی رمضان کو الوداع کرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں. میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ رمضان میں جو کیفیت تھی، جو نماز کا اہتمام تھا، پابندی تھی، رمضان گزرنے کے بعد وہ پابندی میرے اندر ہی نہیں ہے.
اس سے پتہ چلا کہ ہمارا ایمان، میرا ایمان کتنا کمزور ہے، میرا ایمان کتنا کمزور ہے کہ رمضان میں تو نماز کی توفیق ہوتی تھی، لیکن رمضان کے بعد نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کمزور ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد ہے نماز، نماز کی پابندی رکھنا۔ جس طرح رمضان میں نماز کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح رمضان کے علاوہ سال بھر نماز کی پابندی رکھنا۔ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو سال بھر نماز کی پابندی کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، ان پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلی بنیاد ہے ایمان۔ یہ ایمان اتنا اہم ہے، اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، ان تمام نے ایمان کی، توحید کی دعوت دی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی اور ایمان کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صفی کے معنی ہے برگزیدہ، چنا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ صفی کے معنی چنا ہوا یا برگزیدہ۔ ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی توحید کی، ایمان کی دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور وقت کے نبی کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی۔ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی۔ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی ایمان کی، توحید کی دعوت دی۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔
اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے بھی ایمان کی دعوت دی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے محترم بزرگ و دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب ایمان کی محنت ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اذان ہوتی ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم دکان پہ رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہم کو مسجد لے کر نہیں آتا. کیا یہ ہمارا ایمان ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، رمضان کا مہینہ دیکھیے. میں آپ لوگوں کو نہیں بولتا، میں اپنے آپ کو بولتا ہوں. اب کل ہوا کہ شیخ رضوان الدین معروفی صاحب تھے، وہ جب بھی مثال دیتے تھے تو وہ اپنے اوپر ہی مثال دیتے تھے. طلباء کو اپنے استاد سے بہت ہی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بچوں پر مثال دیتے تھے تو بچے ناراض ہوتے تھے. بولے عوام کا کیا کہنا، تو اپنے اوپر ہی مثال دیتے تھے. تو میں بھی اپنے اوپر ہی مثال دیتا ہوں. میں اپنا ہی جائزہ لیتا ہوں کہ جو رمضان میں جو حالت تھی وہ ابھی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. کمزور ایمان جو ہم کو مسجد نہیں لا رہا ہے، تو کیا ہمارا یہ کمزور ایمان جنت میں لے کر جائے گا؟ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس کو سوچیں، غور کریں اور ایمان پر محنت کریں. اللہ تبارک و تعالی تیسرے پارے کی آخری آیت میں فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کفر ہی پر مر جاتے ہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ زمین بھر کر سونا لے لے. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے. یہ زمین ہم نے پورا انڈیا نہیں دیکھا، یہ دنیا کتنی بڑی ہے. سوچئے، غور کیجئے. جو لوگ بغیر ایمان کی اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ زمین بھر کر سونا لے لے. سونے کی آج کتنی اہمیت ہے. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کے پاس 100 کلو سونا ہو جائے، 150 200 کلو اگر سونا ہو جائے، تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے. اگر 200 کلو 100 کلو اگر سونا ہو جائے تو. اور یہاں یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ بغیر ایمان کی اس دنیا سے جاتے ہیں، کل یہ کہیں گے کہ اے اللہ زمین بھر کر سونا لے لے اور ہم کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں، فلن يقبل من احدهم. ہرگز زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. سوچیں، غور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. لیکن ہمارے پاس جو دولت ہے ہم جانتے ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کو اختیار کر لیں گے، اس بات کا اندیشہ تھا، ڈر تھا. اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا اور ڈر نہ ہوتا تو کیا کرتے اللہ تبارک و تعالی؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
تو جو لوگ رحمان کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھر کی چھتیں چاندی کی ہوتی، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھر کے اور ان کے جو سیڑھیاں ہیں وہ سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، اور تخت جن پر یہ لوگ ٹیک لگاتے ہیں چاندی کی ہوتی، کچھ چیزیں چاندی کی ہوتی اور کچھ چیزیں سونے کی ہوتی، وَزُخْرُفًا، جب مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھنے میں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو کچھ چیزیں سونے کی ہوتی اور کچھ چیزیں سونے کی ہوتی۔ غور کیجئے، ہمارے اطراف میں اکتھائی میں جو پاسوارڈ گلی ہے، وہاں جتنے بھی ناشکرے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھڑڑے، ہدرا، جتنے بھی اطراف میں ہیں غیر مسلم ہیں، اگر ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے تو ہم ایمان والے جو 1000 2000 لاکھ پہ نہیں، اگر کوئی چائے پلانے کی امید دلا دے تو اس پر بک جاتے ہیں، ایک چائے پر بک جاتے ہیں۔ ہم کمزور ایمان والوں کا حال کیا ہوتا؟ ہم لوگ اسی دن کو اختیار کر لیتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی سونے اور چاندی کے گھر نہیں دیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت ایمان کی ہے۔ ہم ایمان پر محنت کریں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اذان ہوتی ہے ہم بستر پہ سوئے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے سامنے گھر ہے مسجد تک نہیں پہنچ پاتے، اذان ہوتی ہے دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں ہم مسجد نہیں آ پاتے، تو کیا یہ ہمارا کمزور ایمان ہم کو جنت میں لے جائے گا؟ نہیں دوستو، ہرگز نہیں۔ ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ارے دنیا میں اتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، کہاں کچھ ہوتا ہے، تم بھی مت پڑھو، تم بھی مت مسجد جاؤ۔ یہ شیطان کیا ہے؟ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم لوگ شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ہم اللہ کے حکام کو توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 13ویں پارے میں فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، تو شیطان کہے گا إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو جہنم میں جائیں گے، اور بہت سارے وعدے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کیا کہے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی۔ شیطان کیا ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ نماز مت پڑھو، اگر نماز جاؤ گے پڑھنے کے لیے تو دکان پہ کسٹمر آئیں گے، وہ واپس چلے جائیں گے تو نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا۔ شیطان کیا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو شیطان اس دن کیا ہے؟ خلاف ورزی کرے گا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ بتائیے شیطان، ہم نماز چھوڑتے ہیں یا روزے نہیں رکھتے ہیں یا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یا جو بھی نیک کام نہیں کرتے ہیں، تو کیا شیطان ڈنڈے لے کر آتا ہے کہ جب مسجد مت جاؤ، نماز مت پڑھو؟ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ہے، بس شیطان دل میں بات ڈالتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔
وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، تو تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے میری دعوت قبول کر لی. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے. یہ بات قرآن کی آیت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خالی میں بول رہا ہوں، بات سمجھ میں آنی چاہیے. میں جو بول رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطان کیا ہے، اس دن انکار کر دے گا. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، پھر وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ کے ساتھ جو مجھے شریک ٹھہراتے تھے میں اس کا انکار کرتا ہوں. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو شیطان اس دن کیا ہے، انکار کر دے گا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور بے شک جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، وقت ہو چکا ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے یا ہم کتنے کمزور ہیں. ایمان پر محنت کرنے کی اشد ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.